اللہ والوں کا خوف کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ان کو تکلیفیں تو چھوٹی نظر آتی ہے، ان کے دل میں ایک بڑی غمناک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ کروں تو میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ محترم حضرات، جس سے رب کریم ناراض ہو گیا پھر دنیا میں اس کا کوئی نہ بچا، اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اللہ والے کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اگر بڑھ چڑھ کر عبادتیں بھی کرتے رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر قدم قدم پر یہی ڈر رہتا ہے کہ وہ بے نیاز پروردگار ہماری عبادتوں کو کہیں منہ پہ نہ مار دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ریاکار لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالی ان کے منہ پر پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مار دیتے رہتا ہے۔ راتوں کو جاگنے والے کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن ان راتوں کے اندھیروں کو ان کے چہروں پر مل دے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا، جس کی وجہ سے موت کے بعد قبروں میں رخ قبلے سے بدل دیے جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم دلہن کی طرح نیند سو جاؤ، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم منحوس کی نیند سو جاؤ۔ ان کے لیے سزائیں ہوں گی کیونکہ پروردگار ان سے ناراض ہوگا۔ وہ عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ پروردگار اتنی عظمتوں اور کبریائی والا ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے اور میں اتنا حقیر ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میری عبادتیں نیچے رہ جائیں گی۔ میری عبادتیں اس قابل نہیں کہ پروردگار کی جانب تک پہنچے۔ ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کی طرف پروردگار نے نظر ہی نہ اٹھائی تو میرا کیا بنے گا، میری عبادتوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہ کھولا گیا تو کیا بنے گا۔ اس لیے بڑی بڑی عبادتیں کر کے پروردگار کو راضی کرنے والے مقربین ساری ساری رات عبادت کرتے رہے، 40 سال عیسیٰ کے وضو کے ساتھ فجر کی نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے باوجود جب ان کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جانا نصیب ہوا تو طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعائیں مانگی، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ ہمیں تیری معرفت جیسے حاصل کرنا چاہیے تھی، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ ان حضرات کی مناجات ہے جن کی زندگیاں پھولوں کی نزاکت سے بھی زیادہ عفیف گزری۔ کالمین حضرات اتنی عبادتوں کے بعد اللہ تعالی کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر کہتے تھے، اے اللہ اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا فضل اور احسان ہے، اور اگر تو رد فرما دے تو یہ تیرا عدل ہوگا۔ دنیا میں ہونے والے واقعات ان کی نظر میں ہر وقت رہتے ہیں۔ 500 سال تک عبادت کرتا رہا، میرے پروردگار کی شان بے نیازی ظاہر ہوئی تو اس کی 500 سال کی عبادت کو پھٹکار کے رکھ دیا، پھر اس کا حشر کتے کی طرح کر دیا، اور اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ اے اللہ
تو اگر چاہے تو 500 سال کی عبادت کے بعد کتے کی طرح حسر کر دے، اور اگر تیری رحمت جوش میں آ جائے تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکوؤں کی سرداری سے اٹھا کر ولیوں کا سردار بنا دے۔ جب انسان کا نفس ریاضت کی بھٹی میں پک کر کندن بنتا ہے تو یہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، جیسے کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی طرح بندے کے دل میں جب خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مالک ناراض نہ ہو جائے۔ اسی کو عارفین کا خوف کہتے ہیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔